السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا۔ عزیزان گرامی، سوال بھی عجیب اور غریب ہے ایک خاتون کا کہ جی اگر میری وجود یا میری شکل میری صحت اچھی ہوتی تو میری شادی ہو جاتی۔ اتنے وظائف پڑھتا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، عمر بھی 45 یا 50 لگ بھگ ہے، تو کافی اس ریلیٹڈ سوالات آ گئے۔ میں نے کہا چلو جواب دے دوں ساروں کو اکٹھے۔ دیکھیے، تخلیق انسان پہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے ساری خوبصورت صورتیں، لیکن سب سے خوبصورت تخلیق انسان پہ جو سورہ 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے 3 پہ، والزیتون و زیتون پہ، انجیر پہ اور زیتون پہ، وطور سینین اور کوہ طور کے پہاڑی پہ، وہذا البلد الامین اور شہر مکہ پہ محبوب جہاں آپ تشریف فرما ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہماری شکلیں اچھی نہیں ہیں۔ لوگ صورت نہیں دیکھتے، سیرت دیکھتے ہیں، لیکن خرابی اپنے میں بھی ہے۔ دیکھیں، ہماری ساری زندگی اس وقت خواتین کے منمانی میں گزر جاتی ہے۔ جب آپ غیر محرم کے ساتھ ریلیشن نکاح سے پہلے استوار کرتے ہیں، آپ چیٹنگ پہ جاتے ہیں، اور آپ کے ازدواجی آپ کی جو پرسنل تعلق ہے وہ ازدواجی شکل اختیار کر لیتے ہیں نکاح سے پہلے، پھر یہی تو بربادی ہوگی۔ اور پھر آپ یہی کہیں گے کہ مثلا میرا ایکس کے ساتھ شادی ہوگا، میں نے نہیں کرنا، یہ بھی میں نے نہیں کرنا، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ یہ بھی شیطان کی لغزش ہے۔ یہ شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے، ڈٹرے کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، یا منگنی ٹوٹ گئی، یا بیوہ ہو گئی، یا طلاق یافتہ ہو گئی، یا آپ کے من پسند نہیں ہو رہا، تو اس کی معنی تو یہ نہیں ہے کہ آپ کائنات ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر کے لیے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں نا۔ کیا انسان ختم ہو گئے؟ تو یہ جو رویے ہیں، یہ جو سوچ ہے ہمارا معاشرتی، اس میں مزید گن ڈال رہا ہے، مزید غلاظت ڈال رہا ہے۔ پھر اس پیر سے وظیفہ لے لیا، سوشل میڈیا سے لے لیا، ادھر سے تعویذ لے لیا، یہ کام ایسے نہیں چلتے۔ آپ تو اللہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ ایک آپ کی چاہت ہے، ایک حدیث قدسی، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ کی چاہت کو اختیار کیا تو وہ بھی دے دے گا جو آپ کی من میں ہے، اور وہ بھی دے دے گا جو من حیث لا یحتسب، جو آپ کو گمان میں بھی نہیں ہے۔ مگر گزارش یہ ہے کہ شادی سے پہلے یہ غیر محرموں کے ساتھ چیٹنگ، فون پہ گھنٹوں پیکج کر کے بات کرنا، ہوٹلنگ کرنا، تحفے تحائف لینا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور بہت لڑکیاں، بہت عورتیں اس میں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، رسوا ہو گئی۔ تو لہٰذا میں آج آپ لوگوں کا غیبی مدد کے لیے، معاملات کو سنوارنے کے لیے، معاملات کو جوڑنے کے لیے، چاہے آپ کا رشتہ ہو،
چاہے آپ کے صلہ رحمی کا معاملہ ہو، چاہے آپ کے نکاح ہو، چاہے آپ کی منگنی ہو، یا چاہے جو بھی آپ کی ضرورت ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، نماز مغرب کے بعد صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر درود شریف۔ وَصَبْرٌ جَمِيلٌ، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، یہ سورہ یوسف کی 18 نمبر آیت ہے۔ پس صبر جمیل یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، غیبی مدد کے لیے، نکاح کے لیے، شادی کے لیے اور سارے معاملات کو درست کرنے کے لیے، صحیح سمت میں لانے کے لیے، مشکلات کے لیے، تکالیف کے لیے، آزمائش کے لیے، اللہ کے حکم سے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات، ان کلمات کے ذریعے سے، وسیلے سے ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ کا باس آپ سے ناراض ہے، حاکم کے سامنے جاتے ہیں، اس کی مہربانی کے لیے آپ رستے میں 41 مرتبہ پڑھیں، اور جس طرح آپ ان کے قریب جائیں اس کی سمت میں پونکیں، انشاءاللہ حاکم مہربان ہوگا۔ مقدمات میں فتح کے لیے یا فتوحان ربانی کے لیے، اللہ کے فضل و کرم کے حل میں مزید کے لیے، تو آپ آسان سا عمل ہے کہ آپ 41 مرتبہ پڑھیں، جس سے بھی کوئی حاجت ہے، اور اس سمت میں جب آپ قریب ہو جائے پونک ماریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت روائی ہوگی۔ تو ہمارے پاس تو یہ خیر ہے، ہم تو صدق کے دل سے دے رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنا وہ تو آپ لوگوں کا کام ہے نا جی۔ وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، پس صبر جمیل 3 مرتبہ پڑھنا ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ باغ و بہار ہو جائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔